السلام علیکم جی، اگر آپ CSS PMS اسپائرنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کیا ایک مڈل پاور بن چکا ہے، اور پاکستان اگر مڈل پاور بن چکا ہے تو کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، پاکستان اپنے اس رول کو کس طرح کیپٹلائز کر سکتا ہے، پاکستان ابھی ڈپلومیٹک ایفورٹس دکھا رہا ہے۔ تو اس آرٹیکل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم ڈیلی 4 نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آرٹیکلس کوئی بھی ریلیونٹ ڈسکس کرتے ہیں، اور منتھلی بیسس پہ۔ تو جس کو چاروں آرٹیکل کا انالیسس دیکھنا ہو سو وہ پن کی ہوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو آرٹیکل ہے یہ لکھا ہے زاہد حسین نے، جس کا نام ہے مڈل پاور موومنٹ، یعنی ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے مڈل پاور ایمرج کر رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا انہوں نے ایویلیویٹ کیا ہے اس سچویشن کو۔ دیکھیں، پاکستان ایک بہت ہی بہترین رول پلے کیا پاکستان نے، ڈپلومیٹک فورس دکھائیں اس جنگ میں ایران اور امریکہ کے بیچ میں امن کرانے کے لیے۔ پوری دنیا نے پاکستان کی ایفورٹس کو، کوششوں کو ریکگنائز کیا، تعریف کی، اس کو ریکگنیشن دی، اور اس چیز سے کافی زیادہ یہ بحث چھڑی کہ بھائی پاکستان ہیز بیکم اے مڈل پاور، ایک مڈل پاور بن چکا ہے۔ اب مڈل پاور کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، مڈل پاور کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آتھر کہتے ہیں اگر پاکستان مڈل پاور بن بھی چکا ہے تو کیا یہ رول سسٹینیبل ہے، کیا یہ رول ہمیشہ تک رہے گا، کیا ہم اس کو برقرار رکھ پائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں گلوبل آرڈر کی۔ گلوبل آرڈر یعنی دنیا کی جو سیاست ہے، ملکوں کی جو سیاست ہے، جو پورا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ فریگمنٹڈ ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے مینس کوئی رول آف لا فالو نہیں کیا جاتا، انٹرنیشنل لا، کیونکہ US سپر پاور ہے۔ اس میں جب ٹرمپ پاور میں آیا تو اس کے بعد رول آف لا کی سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اور دنیا ملٹی پولر بن چکی ہے۔ ملٹی پولر یعنی پاور ہیز بین ڈیوائڈ انٹو سو مینی پولس، لائک پہلے صرف US سپر پاور تھا، اور اب کافی زیادہ پاور ڈیوائیڈڈ ہے۔ رشیا بھی پاورفل ہے، چائنا بھی پاورفل ہے، انڈیا بھی ایز اے ایمرجنگ اکانومی ہے، اور پاکستان ایک مڈل پاور ہے۔ تو پاور کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے۔ تو مڈل پاور اس رول، ان کا رول بڑھ رہا ہے ایسی سچویشن میں، جب دنیا میں کوئی لا فالو نہیں کیا جا رہا، کوئی ایک سپر پاور نہیں رہا، تو مڈل پاور کی ایک ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور کیونکہ آج کل دنیا میں کنٹریز ملٹری فورس یوز کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل لا کو ڈس ریگارڈ کر رہی ہیں، انٹرنیشنل لا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پاکستان نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا، بیکاز پاکستان کے امریکہ اور ایران کے ساتھ ریلیشنز اچھے تھے۔ پاکستان اس سچویشن میں نیوٹرل رہا۔ پاکستان کے پاس ریجنل کانفیڈنس تھا، یعنی جو عرب کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، UAE، سعودی عرب، جو بھی ریجن میں کنٹریز ہیں، ترکی ہے، تو یہ پاکستان پہ کانفیڈنٹ تھے۔ تو پاکستان نے جو میڈیشن کا رول پلے کیا ہے، اس کے بعد اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے دنیا میں۔ تو کیا یہ چیز پاکستان کو کوالیفائی کر دیتی ہے ایز اے مڈل پاور؟ کیا پاکستان سچ میں ایک مڈل پاور بن چکا ہے؟ آتھر کہتے ہیں مڈل پاور کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ مڈل پاور ایک ایسا ملک ہوتا ہے جس کے پاس سفیشینٹ انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی باتیں منوا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ڈومیننٹ پاور ہو، لائک امریکہ، چائنا، رشیا، لیکن اس کے پاس اتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ کنٹریز اس کی باتیں مانتے ہیں۔ ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی سفارتکاری اسٹرانگ ہوتی ہے، اکانومک اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو اکانومک اسٹرینتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان پھر مڈل پاور ہے؟ پاکستان آتھر کہتے ہیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ، ایک بہت ہی بہترین لوکیشن ہے، جہاں پہ مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا میں ہم خود ہیں، سینٹرل ایشیا ہم سے کنیکٹڈ ہے۔ تو ہماری لوکیشن ایسی رہی ہے کہ ہم پوری ہسٹری میں ریلیونٹ رہے ہیں، ہماری اہمیت رہی ہے۔ نیوکلیر کیپیبلٹی ہے ہمارے پاس، ہم اونلی مسلم ممالک ہیں جس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، ملٹری اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس۔ لیکن آتھر کہتے ہیں سب سے بڑا ہمارا اسٹرکچرل ایشو ہے، ہمارے ڈھانچے میں ہی جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، وہ ہے ہماری ویک اکانومی اور سیکیورٹی چیلنجز ہمارے خاص پروونسز میں، بلوچستان میں، KPK میں سیکیورٹی چیلنجز ہیں۔ اب تو ہمارا کیپٹل بھی سیف نہیں رہا، اسلام آباد میں بھی اٹیکس ہوئے ہیں۔ ویک اکانومی کی بات کرتے ہیں تو آتھر کہتے ہیں ابھی ہمیں ایک شوق لگا جب UAE یعنی دبئی نے کہا کہ بھائی آپ عرب امارات نے کہا کہ آپ $3.5 بلین ہمارے واپس کر دیں، اور ان کے واپس مانگتے ہی ہمارے ریزروز شیک ہونے لگے۔ ہمیں پھر اپنے خزانے میں پیسے سعودی سے مدد لینی پڑی، اور سعودی نے ہماری ہیلپ کی۔ تو کس طرح ہماری اکانومی فرجائل ہے، ویک ہے، کمزور ہے، نازک ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کنٹری کے ہمارے ریزروز میں سے پیسے نکالنے کی وجہ سے اتنا امپیکٹ پڑا کہ ہمیں اسی وقت پیسے مانگنے پڑے کسی اور ملک سے۔ اس کے بعد یہ چیزیں آتھر کہتے ہیں انڈرمائن کرتی ہیں، مڈل پاور ایسے نہیں ہوتے۔ تو سیکیورٹی ہم نے دیکھیں، اگر میڈیشن جب چل رہی تھی تب سیکیورٹی سچویشن کیا تھی ہمارے ملک میں، کہ ہمارے ٹینشنز چل رہے تھے، افغانستان کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے، ہماری جنگ چل رہی تھی، انٹرنل ملیٹنسی بڑھی ہوئی ہے بلوچستان میں، آئے دن BLF BLA اٹیکس کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کافی زیادہ چیزیں کمپلیکیٹ کرتی ہیں اس رول کو۔ اور کہتے ہیں کہ پاکستان یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بنا ہے، ہسٹوریکلی بھی ہم کافی زیادہ ریلیونٹ رہے ہیں۔ سوویٹ افغان وار ہوئی تھی 1980s میں،
جب رشیا نے جو ہے طالبان جو ہے افغانستان میں جو ہے انویڈ کیا تھا، تو ہم نے جو ہے یو ایس کی مدد سے وہاں پہ مجاہدین کو ٹرین کیا تھا۔ اس کے بعد پھر پوسٹ 9/11 جب امریکہ میں 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد جو ہے وار اینڈ ٹیررزم میں بھی ہم فرنٹ لائن ویسٹ کے اتحادی تھے، تو ہماری کافی امپورٹنس رہی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم نے ایسا رول پلے کیا، ہمارے لیے کچھ کانسیکوینسز نکلی ہیں، کچھ نتائج نکلے ہیں برے۔ اس میں کیا ہوا کہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز جو ہے سائڈ لائن کر دیے گئے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ملک میں پھیل گئی۔ اس کے علاوہ اس جنگ کی جب جنگیں چل رہی تھیں تو ہمیں مدد آتی رہتی تھی باہر سے، تو ہم کوئی بھی ریفارمز نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اپنی اکانومی میں چینج نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ مدد پہ ڈیپینڈنٹ رہے، اور آج بھی ہم IMF سے قرضے لے رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں ملٹری ایڈز اور جو ہے اکنامک ایڈز آتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی جو ہے تبدیلی نہیں کر رہے تھے اپنے سسٹم میں۔ تو آتھر کہتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے کہ کرنٹلی ہمارے کور نیشنل چیلنجز اگنور کر دیے گئے ہیں، اور ہم جو ہے میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، ایز اے مڈل پاور ابھر رہے ہیں۔ یعنی ہم ایکسٹرنلی تو کافی زیادہ تعریف کی جا رہی ہے ہماری، لیکن ہم انٹرنلی کافی ویک ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ پاکستان کی نیوٹرلٹی جو ہے رسک پہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ٹاکس کو اسی لیے ہینڈل کر رہا تھا کیونکہ ایران اور US کے بیچ میں ہم نے کافی زیادہ بیلنسنگ رول پلے کیا تھا۔ لیکن اب بار بار ٹرمپ کی طرف سے تعریف آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ایران کی جو ہے نا خدشات پیدا ہوں گے کہ بھائی پاکستان ایک نیوٹرل اسٹیٹ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ آتھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، یعنی جو ہے ریجن کا چودھری بنا ہوا ہے، لائک سیکیورٹی دے رہا ہے۔ ہم نے ڈیفینس ایگریمنٹ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ہم ان کانفلکٹس میں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی آتھر جو ہے تجزیہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں یہ ایمرجنگ نیریٹو ہے، بیانیہ ہے کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا ہے، لیکن اس کے بھی کافی زیادہ رسکس ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ڈیفینس کیپیبلٹیز ہیں اوور اسٹریچ ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی، یعنی چادر سے زیادہ اپنے پاؤں پھیلا لینا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ویک پڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریجنل کانفلکٹس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے، لائک سعودی عرب کسی سے لڑتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کسی نہ کسی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہوگا اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا، یا اگر ریجن میں ہم جو ہے کسی ایک سائڈ لینی پڑتی ہے ہمیں، تو ہم جتنا اوور اسٹریچ کرتے جائیں گے اتنا جو ہے ہماری انوالومنٹ بڑھتی جائے گی انٹرنیشنل ایشوز میں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے ہمارے یہاں جو ملیٹنسی چل رہی ہے، دہشت گردی، اس کی وجہ سے ہم اور زیادہ جو ہے مسائل میں پڑ جائیں گے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ رول اتنا زیادہ جو ہے ایکسیپٹ نہ کرے، اس کو اوائڈ کرے، اور کوشش کرے کہ اپنی اکانومک اسٹیبلٹی لائے۔ پہلے ہی جنگ کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، بجلی مہنگی، انفلیشن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاورٹی، لوگ غربت کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ غریب ہیں۔ 110 ملین لوگ پاکستان میں غریب ہیں اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک۔ اب جنگ کے بعد یہ ہے کہ جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو پاکستان جو پاکستان نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اس کی وجہ سے کچھ اکنامک اپورچونیٹیز پیدا ہوں گی ہمارے لیے۔ ہم جو ہے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آئے گی، ہم کریڈیبل ایکٹر ہیں، ہمیں جو ہے لونز ملیں گے، ایڈز ملیں گی۔ لیکن آتھر کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک سسٹینیبل سکسیس کی طرف جانا ہے، اپنے اس رول کو جو ہے مینٹین رکھنا ہے، تو پاکستان کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی۔ جب بھی میں اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو یعنی ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانے پڑیں گے، ہمیں لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لانا پڑے گا، ہماری ایکسپورٹ ڈائیورسیفائی کرنی پڑے گی، ہماری انڈسٹریز کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ہمارے ایگریکلچر کو ڈکلائن سے نکالنا پڑے گا، ہمیں کلائمیٹ سے بچنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، جو کہ نہیں ہے ہمارے یہاں، ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پروٹیسٹ زیادہ ہیں ہمارے یہاں ملک میں، جو ہے پالیسی انکنسسٹنسی رہتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے اگر ہم اس رول کو جو ہے مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔